بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انتہائی اہم خبر کے ساتھ اور بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ 29 دسمبر 2023 کی اہم خبر ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کا اہم فیصلہ شامل ہے آج کی خبر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے بھی ایک اہم خبر ہے۔ اور ناظرین، خبر کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے پاس جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ملازمین کنٹریکٹ پہ بھرتی ہوتے تھے، بعد میں جا کے کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ریگولرائزیشن ان کی ہوتی تھی تو ریگولرائزیشن ہونے سے ان کو ایک قسم کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو پے ہوتی تھی کرنٹ، مطلب ایک بندہ ہے وہ 10 سال سروس کر رہا ہے کنٹریکٹ پہ، جب وہ ریگولر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ اس کی سروس نئے سرے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے دن سے۔ اب اس کو ہر سال انکریمنٹ لگے اور اس کی تنخواہ بڑھتی رہی، الاؤنسز لگے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ریگولر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا سرکاری ملازمین کو، تو اس کو نام دیا گیا پے پروٹیکشن کا۔ تو اب یہ جو پے پروٹیکشن ہے، اس بارے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلی اسکول ڈپارٹمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ ملازمین کا رائٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں خبر کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں فیصلے میں کلیئر کٹ جو ہے یہ واضح کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہ جناب جو سرکاری ملازمین بھرتی ہوتے ہیں کنٹریکٹ پہ اور بعد میں جا کے ریگولرائزڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو پے پروٹیکشن جو ہے وہ دینی چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پے پروٹیکشن جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ جتنے عرصہ سروس کر چکے ہیں اور سروس کرنے کے بعد جو ہے آپ کی جو انکریمنٹس ہیں وہ ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب سرکاری ملازم ریگولر ہوگا جو کہ پہلے کنٹریکٹ پہ کام کر رہا تھا، تو لاسٹ جو وہ پے ودرا اس نے کی ہے ایز اے کنٹریکچوئل امپلائی، تو اس کے بعد ریگولر ہونے کے بعد بھی وہ وہی پے ودرا کرے گا اپنی۔ ہاں، اگر تو وہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا سکیل بڑھ گیا، وہ ریگولر اس پریویس سکیل سے آگے چلا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر تو اس کی پے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی پے ہے جو ودرا اس نے کی ہے وہ اس کی پے پروٹیکشن وہ رہے گی۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے سرکاری ملازمین کے لیے۔ بہت عرصہ جو ہے وہ جو کنٹریکچوئل امپلائز جو ریگولرائز ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کا یہ کنسرن رہا ہے کہ ان کو پے پروٹیکشن نہیں دی گئی، اور ان کی جو پریویس جو سیلری تھی وہ زیادہ تھی کنٹریکچوئل امپلائی کے طور پہ، اور جب ریگولر ہو چکے ہیں تو ان کی سیلری کم ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں، تو ناظرین جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہمارے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب لاہور کی طرف سے جو ہے پٹیشن دائر کی گئی اس کے خلاف کہ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا، ملازمین کو جو ہے وہ پے پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ پہلے کنٹریکچوئل امپلائی کے طور پہ جب کنٹریکٹ تھا تو وہ مطلب ایک طرح سے کنٹریکٹ ختم، اور اس کے بعد نئے سرے سے ریگولرائزیشن کی جاب اس کے حساب سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھر اس پٹیشن کے جواب میں بھی سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، وہ یہی فیصلہ دیا ملازمین کے حق میں کہ نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے اور پے پروٹیکشن جو ہے وہ ان کو حاصل ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو سب سے انتہائی دلچسپ بات ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو کہ پہلے کنٹریکٹ پہ تھے اور ریگولر ہوئے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر بالکل ہی نہیں مانا، اور اس ٹائم جو ہمارے کنٹریکٹ پہ جو سرکاری ملازمین پہلے تھے اور اب ریگولرائز ہو چکے ہیں ان کو کوئی پے پروٹیکشن نہیں ہے، بلکہ جس دن وہ ریگولر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس دن سے ہی جو ہے وہ جاب سٹارٹ ہوئی ہے، تو کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ملی۔ تو یہ انفارچونیٹلی اب آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملازمین کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے تو گورنمنٹ نہیں مان رہی، اور گورنمنٹ اگر جو ہے وہ مان جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر کسی معاملات میں تو پھر وہ جو ہے وہ دوسرے اینڈ پہ جو ہے وہ کنفلکٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال
یہ کوئی اچھی جو ہے نا وہ پریکٹیکل اس میں امپلیمنٹیشن میں تو اچھی خبر نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے یہ موجود ہیں، اور اس پہ ہمیں سٹینڈ بھی لینا چاہیے، تمام سرکاری ملازمین کو مل کے سٹینڈ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، ورنہ یہ حکومت جو ہے، یہ حکومت، آنے والی حکومت، پچھلی حکومت ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ تو ناظرین، ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، کھڑے ہو جائیں، اور اپنے رائٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، اور اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ انڈیویجول کیس لڑنے کا، آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں متحد ہو کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی خبر پے پروٹیکشن کے حوالے سے۔ تو اب دوسری جو خبر ہے ہمارے پاس، وہ کم قیمت ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے ہے، اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 245 گھر جو ہیں وہ چھوٹے گھر، چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں، اور محسن نقوی نے جو ہے باقاعدہ اس کا وزٹ بھی کیا، اور تعمیر شدہ گھروں میں سرکاری ملازمین کی رہائش کے لیے بھی فوری اقدامات کی ہدایت بھی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سیوریج سسٹم وغیرہ، ڈرینیج کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور تعمیر شدہ گھروں کی الاٹمنٹ سے متعلق بھی ضروری امور فوری طور پر طے کیے جائیں۔ اور اس میں محسن نقوی نے جو ہے باقاعدہ طور پہ جا کے وہاں پہ تمام گھروں کا وزٹ کیا، اور 245 گھروں کو کہا کہ 15 جنوری کو چھوٹے سرکاری ملازمین کو لازمی دے دیے جائیں، اور باقاعدہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 15 جنوری کو چھوٹے ملازمین کو یہ گھر دے دیے جائیں گے۔ اب یہ فلاحی منصوبہ تھا، اس کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ چھوٹے ملازمین کے لیے ہوگا، اور اس کی قیمت جو ہے انتہائی کم ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔